السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال گویا کہ ابھی بھی پریشان کن ہے، اگرچہ گزشتہ روز کچھ اچھی خبریں کو سننے کو ملی، جس میں ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا، اور لگ رہا تھا کہ اس کے بعد اب سچویشن بڑی کام ڈاؤن ہو جائے گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بھی بڑی پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملی۔ آئل پرائسز دنیا میں 12% سے بھی نیچے آ گئی، لیکن پھر کچھ گھنٹوں بعد یہ صورتحال برقرار نہ رہی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایک بار پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو سیز فائر کے مختلف ایک طرح سے وعدے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، تب تک یہ گویا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے گا تمام جو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے۔ اس دوران اگرچہ گزشتہ روز امریکی صدر کی جانب سے بھی بڑے مثبت گویا کہ ٹویٹ سامنے آئے، جس میں انہوں نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے پہ، اور پھر شاید اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بڑے معاہدے کے لیے پاکستان بھی جا سکتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ گفتگو کے ذریعے طے پا گیا ہے، اور اس دوران دیکھا ہم نے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے سعودی عرب، اس دوران پھر امیر قطر سے ان کی ملاقات ہوئی دوحہ میں، اور پھر ترکیہ میں جہاں پہ کانفرنس بھی ہو رہی تھی انٹرنیشنل، اور ساتھ میں سائڈ لائن پہ ان کی طیب اردگان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے گفتگو ہوئی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گویا کہ وہ بھی تہران میں 3 دن گزارے ہیں۔ بڑا طویل دورہ تھا۔ اس دوران ان کی ایران کے اسپیکر، ان کے وزیر خارجہ، صدر، اور ساتھ میں پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں ان سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور خیال یہی تھا کہ شاید اب چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی بھی گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرات باقی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سیز فائر جب ختم ہو تو پھر وہاں پہ ایک وار تھیٹر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ زید محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے اویس توحید، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ گفتگو کا آغاز جنرل صاحب آپ ہی سے کروں گا۔ سر، کل تک تو ہمیں دکھنے میں آ رہا تھا کہ بڑی پازیٹیوٹی ہے، بہت چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہر دو طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں بڑی وہ امید افزا تھیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ برقرار ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اظہار تو نہیں ہو رہا لیکن وہ اریٹنٹ موجود ہیں۔ جب تک وہ دور نہیں ہوں گے تو سچویشن کام ڈاؤن نہیں ہوگی، نہ ہی ہم کسی ایک دیر پہ امن اور معاہدے کی طرف بڑھ پائیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیں، اصل ایشو ہی شروع ہوا جو مین ڈائیلاگ پہ اگر ہم آ جائیں وار کے بعد، تو ڈائیلاگ کی جو بنیاد ہے وہ ایک بہت بڑے مسٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اور میوچل مسٹرسٹ ہے دونوں طرف کا۔ ان کو یہ امریکنز کو بھی مسٹرسٹ ہے کہ ایرانینز جو ہے وہ قائم رہیں گے نہیں رہیں گے اپنے وعدے کے اوپر، اسپیشلی نیوکلیئر کانٹیکسٹ میں، اور ایرانینز تو چونکہ they have been bitten by this ڈارک ریئلٹی کہ کئی دفعہ بات چیت کے درمیان سے وار نے جنم لیا۔ پھر جے سی پی او سے جب نکلے 15 سے، تو آئی مین ایک ایگریمنٹ کے بیچ میں جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں، اور اپنے جاتے جاتے اسی ٹینیور میں وہ جو اسرائیل ہے اس کو یورو کمانڈ سے سینٹ کام میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ there were designs۔ اب وہاں سے یہ لانگ بیگ، یہ تو میں ریسنٹ پاسٹ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ لیڈرشپ کہہ لیں یا ان لوگوں کا آپس میں چل رہا تھا، تو مسٹرسٹ سے نکلے۔ اب اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں، یس نیوکلیئر از اے سیریس ایشو، اس کی آئی ایم شیور کہ واٹر ٹائٹ مینجمنٹ میکنزمز، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، ہو رہی ہوں گی، کافی چیزیں ایگریڈ بھی ہو گئی ہیں، بہت کلوز بھی ہیں، لیکن اتنے دور بھی ہیں۔ ان کو دور کرنے کے عوامل کیا ہے؟ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، ان کا یہ جو میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو بیسیکلی ہی از ان ٹو کمپین آلسو بیک ہوم، جس کی وجہ سے اینڈ دس از ون آف دا ریزن یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ادر دین دی کاسٹ آف لیونگ اینڈ ادر دین دی ملٹری کیجولٹیز، یا جو ملٹری اپلیکیشن نہیں ہوئی، تو مڈ ٹرم الیکشنز بھی ایک میجر ریزن ہے ان کا اس وار کو اینڈ کرنے کا، اور کوئکلی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کو ایڈریس بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے، پھر اپنی اسینڈنسی اس سے ابھی نکل نہیں رہے
کہ ملٹری جو ہے نا جی ملٹری اپلیکیشن دونوں سائڈوں کو یہ پتہ چل گئی ہے کہ یہ چیک میٹ نہیں دے سکتی ہے ان کو ملٹری اپلیکیشن. سو تو بوتھ آر ولنگ ٹو بی ان دی ڈائلاگ, لیکن ابھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے بلاکٹ بھی نہیں ختم کیا امریکنز نے اپنا, جس کی وجہ سے ابھی بھی جو تھوڑی دیر پہلے جیسے انڈین ٹینکر کے اوپر فائر کیا گیا ہے اراؤنڈ 20 نوٹیکل مائلز فرام عمانی کو, جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہرمز کے اوپر بھی ایک مکس ہے, ناٹ کمپلیٹلی بلاک, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی آر جی سے پوچھ کے آپ جائیں گے, بٹ یہ تو اٹ از ہیپننگ. بٹ اس کا کنکلوژن میں کوئکلی بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس ایوالونگ سچویشن, ڈائیلاگ پروسیس از انٹیکٹ بٹ اٹ از ناٹ فائنلائزڈ, اور ان دونوں کے کانٹیکسٹ میں جب تک یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سائن نہیں ہو جاتا, آئی ول نیور سے کہ ڈیل از ڈن. اٹ از ناٹ ڈن, وی آر ویری کلوز ٹو کلوز اٹ, بٹ وی آر فار اوے in completing this deal جی. صحیح پوائنٹ ہے. اگر میں چاہوں گا کہ اویس کو بھی اس گفتگو میں شریک کریں. اویس انفیکٹ جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ بیک ہوم بڑا پریشر ہے, وہ ایران ہو کیونکہ وہاں پہ بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور پھر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر بھی اتنی بڑی جنگ کی طرف گیا امریکہ, بٹ اپیرنٹلی لگ نہیں رہا کہ کوئی بڑی کامیابی ہوگی, بلکہ خود مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے. تو یہ واقعی جو بیک ہوم پریشر ہے وہ گویا کہ دونوں فریقین کو اسموتھلی آگے نہیں بڑھنے دے رہا, یا پھر ایک اور بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ایک بڑا اسٹریٹجک قسم کا پاز ہے, اور پھر اگین جنگ کی طرف جانا ہے امریکہ اور اسرائیل نے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی سب کچھ اچھا ہے, بلکہ کوئی دوبارہ سے اپنے آپ کو ری گیدر کر رہے ہیں. وہ وار مشینری کی جو تھک گئی تھی, لگ رہا تھا کہ ڈیفنس کے جو اکوپمنٹس ان کے ہیں وہ اب ریکوائرڈ تعداد میں ان پلیس نہیں ہے, تو پاز لے کے دوبارہ جانا ہے. تو آپ کو کیا وجوہات لگ رہی ہیں, کیونکہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی میجورٹی جو ایشوز ہیں وہ تو ریزالو ہو گئے ہیں, اور جو میجر ایشو ہے نیوکلیر گویا کہ اس کے اوپر تو ایران بار بار پوزیشن لے چکا ہے کہ ان کے کوئی ایسے عزائم بھی نہیں ہے, اور خود مغربی میڈیا گویا کہ ویسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایمیننٹ تھریٹ نہیں ہے ایران کی جانب سے. تو پھر کہاں چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہیں؟ شکریہ شیرازی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 47 سال کا جو مسٹرسٹ ہے, 47 سال کی جو اقتصادی پابندیاں ہیں, 47 سال کی جو گلوبل آئسولیشن ہے, وہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس کی باوجود پاکستان اسلام آباد کے اندر یہ ساری بیٹھک ہوئی, اور نائب صدر یہاں پر آئے جے ڈی وانس, اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن ایران کا بھی. تو اگر آپ شیرازی اس ڈیلیگیشن کی بھی آپ حیثیت دیکھتے تو وہ ڈیل کرنے آئے تھے, ڈیل بریک نہیں کرنے آئے تھے, جس میں جو ہے وہ کلباف بھی موجود تھے, اور پھر عباس عراقچی بھی موجود تھے, اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر موجود تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے تھے یہاں پہ صرف بات چیت کرنے. مسٹرسٹ ہے, بات چیت کرنے بالکل دونوں ویلنگ ہیں کرنے کے لیے. جو خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ میرے خیال میں وار میں بالکل نہیں جانا چاہتے, اور نہ جانا افورڈ کر سکتے ہیں. بیک ہوم ان کا مڈ ٹرم پولز ہے, اس کے ساتھ پہلی دفعہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں, پی او کا سروے ہوا ہے, سی ایل این کا سروے ہوا ہے, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 امریکیوں میں سے 6 امریکی جو ہیں اس فوج کے خلاف ہیں, اس جنگ کے خلاف ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اسرائیل کی پارٹنرشپ کے ساتھ کے خلاف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں جو انٹرسٹ ہیں جیو اسٹریٹجک اسرائیل اور امریکہ کے. اور امریکہ جو ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اور عرب ورلڈ کے اندر, اور اتنی ویلدی جو گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ, کہ ان کا جو ملٹری اور پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے وہ ڈیمینش ہو گیا ایران کے اس وار سے, ایران کے اس جواب سے جو انہوں نے اس 40 دن کے اندر جس طرح جواب دیا ہے. اسرائیل کی بھی مت کو بریک کیا, ان کے بھی آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کیا, اسی طرح امریکیوں کے فوجی اڈوں کو غیر فعال بنایا, عرب جو ہیں کنگڈمز ان کو یہ باور کرایا کہ یہ فوجی اڈے آپ کے لیے تحفظ کا باعث نہیں ہے, باعث پریشانی ہے مستقبل میں, یہ آپ سوچیں. تو ایک بہت بڑی جھٹکا لگا ہے پورے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کو, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو. اور دوسری بات شیرازی, بات یہ کہ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آخری جو لیپ ہے اس کے بہت مشکل یہ ہوتی ہے, جو بھی آپ ریس میں حصہ لیتے ہیں فنیشنگ لائن کی طرف,
تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میکسیملسٹ پوزیشن کو وہ کریں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بتائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک لگ رہا ہے غلطی کہ جو نیگوشیشن کے اندر بات چیت ہوتی ہے وہ اس کو پہلے سے پری میچور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی جو جملے ہیں مختصر میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں وہ بریک کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ڈپلومیسی کو ایک دھچکا پہنچتا ہے. ڈپلومیسی کے اندر ایک سیکریسی چاہیے، آن گوئنگ ایک پروسیس ہے، کانفیڈینشیلٹی چاہیے. اور اس کے اندر آپ شیرازی یہ دیکھیے کہ یہ کوئی میریکل سے کم نہیں ہے کہ یہ دونوں یہاں تک پہنچ گئے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو انہوں نے کھولنے پہ آمادگی حاضر کی. اسرائیل کو اپنے میسج کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل ہیز بین پروہیبٹڈ ٹو بوم بیروت اور لیبنان. تو بہت بڑی بات ہے دونوں. اور یہ کس کو سہرا جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ملٹری ڈپلومیسی کو، اور ہمارے جو سویلین ڈپلومیسی ہے جس کے اندر اتھک محنت کی ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور خود اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں. اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایران کے اندر جنگ کے دوران شیرازی ایک فیلڈ مارشل وہ وہاں پہ چلا جائے اور 2.5-3 دن تک رہے. اور جو سب سے اہم بات ہے جو کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جن کی شہادتیں عراق ایران وار کے اندر بھی ہوئی ہیں، مستقل سویلین جو سیرین وار تھی، سول انسرجنسی تھی، وہاں پہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اور پھر ان کو سوفن کرنا، ان کو ایک طرح سے آمادگی پہ لے کر آنا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری لیپ ہے اور دونوں طرف سے مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ پوری دنیا اسٹیک پر ہے اور ایران کو بھی چاہیے آف ریمپ اور امریکہ کو شدت سے آف ریمپ چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہارڈ لائن جو ہمیں لگ رہا ہے اس وقت، یہ شاید اور امید بھی یہی ہے کہ دم توڑے اور پھر سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں، لیکن ایک مشکل مرحلہ. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب، انفیکٹ جس طرح اویس بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر سیکریسی کو مینٹین کرنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ پورے پروسیس کو کہیں ڈیریل نہ کر دے. بٹ ٹرمپ صاحب اس معاملے میں بڑے کیجول کیئرلیس ہمیں نظر آ رہے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی اس ڈپلومیسی کو اگر کوئی ملک لیڈ کر رہا ہے اگریسولی تو وہ پاکستان ہے. اور جس طرح ذکر کیا ویسٹ نے کہ 3 دن فیلڈ مارشل صاحب کے ایران میں گزارنا، وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا، لگ تو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کا ٹرسٹ ون کر لیا ہے. لیکن کیا ہم امریکہ کو بھی سمجھا پائیں گے کہ جس طرف چیزوں کو ہم لے کے جا رہے ہیں، جو ہماری سجیشنز ہیں وہی ورکیبل ہیں اور زیادہ اوور ڈیمانڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مور امپورٹنٹلی اس سارے پروسیس کی سیکریسی کو بھی مینٹین کرے امریکہ. تو ادھر سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ واشنگٹن سے ہمیں یہ سپورٹ مل پائے گی سر کہ نہیں؟ دیکھیے شیرازی صاحب، 2-3 چیزیں ہیں جی. ایک چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وی آر میڈیٹرز. ہو سکتا ہے افیکٹو میڈیٹرز ہوں اور ہماری سجیشنز وہ مانگ رہے ہوں کہ جی اچھا وہ افیکٹولی چل رہی ہوں. وی کانٹ ڈیسائیڈ آن بہاف آف ایران یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ یہ ہونا چاہیے. ہاں، مڈ کورسز آپ سجیسٹ ضرور کر رہے ہیں، باقی اس کو ماننا نہ ماننا ہم نہ ایران پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ ہماری بات مانے جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں، اور نہ امریکہ پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ مڈ کورس ہے. آپ سجیسٹ کرتے ہیں اس ڈپلومیسی میں، دے آر پرسوئنگ دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز، اور وہ اسی کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہی پرسو کریں گے. یہ بھی آپ مت سمجھے کہ وہ ایک ٹھیک ہے آف ریمپ کے بیچ میں وہ تھوڑا تھوڑا اپنا سیٹ کریں گے، اور انہوں نے وہ اپنی میکسیمم اور منیمم جو ہے نا دونوں چیزیں لمٹس اپنی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو وہ اس میں پاکستان آج ایک کامیاب نہیں ہوتے تو there is no burden on us, this is their choice. اگر فیل بھی ہوتے ہیں جو پاکستان نے کرنا تھا، it has never happened in the history of diplomacy. ہماری لائف ٹائم میں تو میں نے کبھی ایسا میڈیٹر نہیں دیکھا. جیسے ابھی توحید بھائی بتا رہے تھے کہ the way he's sitting there for three days in the war zone, وار زون ہی ہے، اور اسرائیلیز کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کوئی بھی فالس فلیگ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اینی ویز خیر اسرائیل کو کلیئر ہوگا کہ وہ پاکستانی آرمی چیف آیا ہوا ہے تو دے ول بی کاشیس آف فیکٹ. بٹ اینی ویز اینی تھنگ کین ہیپن. تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے. اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، آپ جب بھی وار کرتے ہیں یا جو اپوننٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ ان کا ایک پروفائل کارڈ بناتے ہیں. ایرانیئنس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ what پریزیڈنٹ ٹرمپ از آل اباؤٹ.
آپ نے دیکھا کنگ سلمان کے بارے میں, فرینچ پریزیڈنٹ کے بارے میں, اپنی کیرولائن اپنے لوگوں کے بارے میں, کسی کو وہ ہی کین اسپیک, ہی کین ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم. یس اٹ از امپیکٹنگ نیگیٹولی. ان کا یہ جو وہ کسی نے اس دن بڑا جسٹ آن اے لائٹر نوٹ وہ somebody was saying کہ جب تک مکمل نہیں ہو جاتے ان کا ٹیلی فون ذرا ان سے لے لیں, ہو سکتا ہے کچھ ڈائلاگ جلد مکمل ہو, بٹ ہی از آف دا کائنڈ. اور یہ بھی جو آپ نے پہلے بتایا کہ جی آپ وہ ٹائم لینا چاہتے ہیں, ایران کے اندر بھی یہ تھاٹ ہے, ایران کے اندر بھی یہ تھاٹ آئی ہوئی ہے کہ جی ہم ملیٹریلی بیٹر آف تھے, جو میری نظر میں غلط تھاٹ ہے. اگر ایران کے اندر کوئی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ملیٹریلی وہ they were better off, they were winning the war, no, as I said earlier کہ ملیٹریلی دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ چیک میٹ نہیں ہو سکتا. we can't finish war with the better military notion of victory. ابھی ہمیں ڈپلومیٹک وہ, اور یہ جو نوشن آف وکٹری یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. یہ آج ڈائلاگ کامیاب بھی ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹویٹر اور میڈیا کے اوپر انفارمیشن کمپین جو ہے اس میں دونوں وکٹری اپنی لکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. اور ہسٹری میں اسی طرح جو وہ کتابیں لکھ, آپ دیکھیں گے کون زیادہ کتابیں لکھے گا, ہسٹری وہ سیدھی کرنی شروع کر دے گا, کدھر پڑھا جائے گا. تو یہ ایسے ہی رہتا ہے, یہ گرے بھی رہتی ہے. تو انفارمیشن وارفیئر ہے. بٹ میں جیسے کہہ رہا تھا وی آر ویری کلوز اینڈ وی آر اسٹل ویری فار ان پرسنالٹیز کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور ملٹری اپلیکیشن اب اس سے زیادہ, اور جی تو اس سے زیادہ آگے جاتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ملٹری ایسکیلیشن میں اوپر جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ اب اسکیلیشن اس سے اوپر گئی then it is going to be catastrophic. اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, اور پھر وہ جو چیزیں ابھی سنبھلی ہوئی ہیں وہ شاید دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائیں, اور خاص طور پہ ایران کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہو جائیں گی. جی اس کا امپیکٹ تو ابھی بھی ہم پوری عالمی معیشت پہ دیکھ رہے ہیں. جنرل صاحب ساتھ رہیے کہ میں اویس انفیکٹ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ ایران, وہاں پہ پھر اتنا ایکسٹینسو میٹنگز ہونا, گویا کہ وہ ایک ہی بون آف کنٹینشن, گویا کہ نیوکلیئر پروگرام ہی ہے جس کے اوپر ایران کے ساتھ ٹائم اینڈ اگین گفتگو کی جا رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور ڈیمانڈ لسٹ بھی امریکہ کی جانب سے ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خطے میں جو پراکسیز ہیں بقول یورپ کے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم خیال گروپس ہیں ایران کے وہ بھی اب وہاں پہ آپریٹ نہ کرے, یا کم از کم ایران ان کو بھی ابینڈن کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور بھی ایشوز ہیں جن کو لے کے پاکستان کے فیلڈ مارشل گئے ہیں اور ان معاملات کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایرانی قیادت کو؟ دیکھیں پورا فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے راؤنڈ سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو جب انڈائریکٹ میسیجنگ ہو رہی تھی پاکستان کی جانب سے تہران اور جو واشنگٹن کے درمیان جو میسیجز تھے, وہ چاہے وٹکاف کو ہوں, چاہے عباس اراغچی کو ہوں, چاہے جے ڈی وانس کو ہوں, خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ خود فون پہ انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے, ایم بی ایس سے بات کی ہے, کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے, خود جے ڈی وانس سے. مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا ایک پورا سلسلہ ہے, کنٹینیوٹی ہے, اور اس سے ایک فریم ورک تو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کینوس پہ اگر if you try to put jigsaw puzzles together on a piece of paper or on canvas, تو آپ کو نظر آتا ہے, اور جنرل صاحب کو بھی اور آپ کو بھی اچھی طرح اس کا اندازہ ہوگا. جو مین مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ڈیمانڈز ہیں, بہت سارے ایک 47 سال کا ایک پورا چل رہا ہے ہسٹری کا برڈن, اور وہ ایران کے اپنے شولڈرز پہ بھی ہسٹری کا برڈن لے کے چل رہا ہے, اور شاید کہیں نہ کہیں امریکہ بھی. آپ دیکھ لیجئے ایران جب یہاں پر آیا تو کلباف صاحب جو ہے مناب کی جو شہید بچیاں تھیں ان کی تصویریں لے کر آئے, ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی دکھانا ہے. پھر اس پروسیس کا نام انہوں نے جو ہے مناب 168 چنا. تو بہت کچھ ہسٹری کی جو بٹر ہسٹری ہے اس کا برڈن بھی شولڈرز پہ ہے. شیرازی صاحب شہادتیں ہیں اور جو تکالیف ہیں, اور یہ شاید ان کو نہیں پتا ویسٹ کو کہ ایک فلسفی کے اندر, شیعائزم کے اندر یا ایران کی ہسٹری کے اندر ایک مارٹرڈم اور جو ایک سفرنگز کی جو بیئر کرنے کی ایک درجہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. واپس آتے ہیں, 4 بڑے مجھے ڈیمانڈ لگتے ہیں شیرازی صاحب. ایک بڑا لگتا ہے جو ظاہر بات ہے نیوکلیئر پروگرام ہے, نیوکلیئر پروگرام جس پہ پہلے ہی 2-3 دفعہ آمادگی اظہار کر دیا ہے, فلیکسبلٹی دکھائی ہے, چاہے وہ 2015 ہو اوباما ایڈمنسٹریشن میں, یا ابھی 2 راؤنڈ آف ٹاکس ہوں. دوسرا جو ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا. اسٹریٹ آف ہارمز کا آلموسٹ یہ فیصلہ ہو گیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا کہ اپنے پہلے ٹویٹ میں, پھر انہوں نے دوسرے ٹویٹ میں اس کو ہٹایا کہ اسٹریٹ آف ایران,
تو آپ ظاہری بات ہے کہ ایران کی ریگولیشن، ایران کی جو نیچرل رائٹ اور لیگل رائٹ ہے وہ ایک طرح سے مان لیا گیا ہے. دوسری جانب جو لبنان کے اندر سیز فائر ہے وہ ایک گرے ایریا ہے اور وہ میرے خیال میں ایک بلیڈنگ بونڈ کی طرح رہے گا. اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کو ڈیلنگ کرے حزب اللہ کے ساتھ اور دوسرے گروپس کے ساتھ، اور خاص طور پہ لبنان کے اندر جس کا بارڈر وہاں پہ لگتا ہے. ان کے ایکسپینشنسٹ پلانز ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس وقت وہ تھوڑے دبے ہوئے ہیں لیکن پھر سے وہ نکلیں گے. تو وہ ایک ہے بات. اسی وجہ سے ایران جو ہے وہ یہ یہاں پہ بھی اسلام آباد میں بھی کہہ رہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے. ان کا اگر آپ دیکھیں وہ یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ سیز فائر ہونے چاہیے، کمپریہنسو سیز فائر ہونے چاہیے. اور اسٹیٹ آف ہرمز کو انہوں نے کنڈیشنل ری اوپننگ کی تھی 10 روز کے لیے، جتنے دن کی سیز فائر تھی لبنان میں. تو مجھے لگتا ہے وہ گرے ایریا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو کمپنسیشن چاہیے انفریزنگ آف فارن اکاؤنٹ جو ایک $120 بلین کا ہے. ان کا ریپریشن کا تو نہیں آمادگی ہوگی، کیونکہ اگر وہ جنگ کا معاوضہ دینے لگے امریکہ تو پوری دنیا میں انہوں نے جنگیں مسلط کی ہیں، اس کی پھر سارے کلیمز کرنے لگیں گے. وہ کوئی قلباف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اگر مجھے یاد ہو چراجی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی 220 بلین یا $240 بلین کا. وہ تو آپ چھوڑ دیں، لیکن جو اربوں ملٹی بلین ڈالر کے جو اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں، اگر وہ ہو جاتا ہے تو ایران کے ہاں ایک خوشحالی آ جائے گی، پروگریس، ایک پروسپیرٹی آ جائے گی. تو بہت کچھ اسٹیک ہے اور ایران اس جنگ کے اندر ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے آیا ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہ ابھی بھی امریکہ کو شکست دے دے گا، اسرائیل کو شکست دے دے گا. ابھی وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے میرے خیال میں ہے اور اس سے آگے ان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. ان کو کچھ دینا پڑے گا اور وہ نیوکلیئر پروگرام پورا نہیں دیں گے. وہ یونین انرچمنٹ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے، جی پوری ڈسٹ مجھے یہاں پہ ٹرانسفر کر دی جائے گی انرچ یورینیم، وہ نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ این پی ٹی کے تحت جتنا لیگل رائٹ ہے ہمارا، وہ آپ ہمیں 3.67% اگر میں صحیح ہو تو وہ آپ ہمیں انرچ کرنے کا اجازت دیں. کافی چیزیں طے ہیں، فریم ورک کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب اس کو جو ہے وہ میڈیا کے اندر لا کے پھر وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بات چیت ہوگی اور مشکل مرحلہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ دوبارہ چھڑے گی، پھر پورا گلف ریجن، پوری دنیا پھر سے لپیٹ میں آئے گی اور ہم شاید تیسری جنگ عظیم کی طرف جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے واپس نیگوسیشن کی طرف آئیں گے. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب، انفیکٹ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابھی 40 روز کے جنگ کے ڈیمیجز کے بارے میں بھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خود گلف کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں، جو وہاں پہ آئل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، اس کو ریپیئر کرنے میں 2 سال کا وقت درکار ہے. تو اگر یہ جنگ اور اسکیل اپ ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ڈیمیجز بہت ہی زیادہ پھر ہوں گے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو ایک اور بات سر کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ شاید دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پانے جا رہا ہے. دس از ٹو ارلی ٹو سے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پانے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے اگرچہ شروع میں تو یورپ اس جنگ سے بڑا ڈسٹنس رہا ہے، لیکن کل کی جو اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ آف ہرمز سے متعلق ایران کی آئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یورپین ممالک کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جس میں امریکہ سے کہا گیا کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلا رکھنا یا پھر اس کو میک شور کرنا، اس کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے نیا بارڈر واقعی تشکیل پا رہا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک تنازع تھا جو حل ہو جائے گا اور دنیا ویسے چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی؟ شراج صاحب، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی پیریڈ چل رہا ہے، بالکل میں اس کو ٹرانزیشنل کہہ رہا ہوں. میں بھی اس کو ٹرانزیشنل پیریڈ سمجھتا ہوں ٹوورڈ دی نیو ورلڈ. اس طرف ملٹی کہہ لیں آپ کے ریکیلیبریٹ کر رہا ہے جس وقت ورلڈ جو ہے نا انٹو نیو ملٹی پولر ڈائمینشنز کی طرف بالکل بڑھ رہا ہے. انفارچونیٹلی بڑھ تو رہا ہے، لیکن جو انوائرمنٹ ہے یہاں پہ اس وقت وہ ڈسٹرپشن کی ہے، کمپٹیشن کی ہے اور اپرچونٹی کی ہے. تو اس وقت تو ڈس آرڈرلی ڈسٹرپشن کے بیچ میں. بٹ میں بالکل ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اس وار نے انڈرمائن کیا ہے، چیلنج ضرور کیا. ٹائم لگے گا، میں ایم ناٹ سیئنگ کہ امیڈیٹلی شروع ہو جائے گا، بٹ آئی تھنک کارڈز نے گرنا شروع کر دیا ہے. ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اور بالکل ہم ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو باقی فورسز ہیں، میں چائنا کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کب اپنے آپ کو مکمل طور پہ انوالو کرے گا اس ملٹی پولرٹی کو سپیڈ اپ کرنے میں. ورنہ تو بار بار ہم نے دیکھا، سیریا کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں،
اور بہت سارے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں کہ ہم نے رشیا کو ان ایکشن میں دیکھا جہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ آئیں گے اپنے پروٹیکٹ کریں گے دوستوں کو. یہاں پہ بھی کر لیں چیزیں بہت سی کر رہے ہیں, چائنا اور رشیا دونوں کر رہے ہیں, بٹ کوورٹلی کرتے ہیں. اوورٹلی وہ چیزیں کر نہیں رہے جب تک ان کے اپنے انٹرسٹ تھریٹن نہیں ہوں گے. اور رشیا کو تو یہ وار سوٹ کر رہی ہے ایز آف ناؤ. وہ اپنے جو یوکرین والے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کی پہلے کوشش کرے گا, بٹ وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. اور انفیکٹ آپ کو عرب ورلڈ کے مائنڈ سیٹ میں بھی کوئی تبدیلی سر دیکھنے کو مل رہی ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا سیکیورٹی سٹرکچر بھی اب بدلنے جا رہا ہے, اور جو آپ نے باہر سے ارینجمنٹس کی تھی بالخصوص یو ایس امبریلا کے نیچے کھڑے ہونے کی, وہ تو بری طرح ناکام ہوئی ہے. تو لگے گا ہمیں کہ وہاں پہ بھی ایک سوچ آئے گی, یا وہ بھی اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے پچھلی کئی دہائیوں سے وہاں پہ ارینجمنٹس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اس پورے گیم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. شراز صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کوئکلی ایکسپلین کر دوں کہ وہ کیا ہے. 15 جنوری ریسنٹ پاسٹ میں آپ جاتے 15 جنوری 2021 سینٹ کام سے شفٹ کیا جاتا ہے, سینٹ کام میں شفٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کو, فرام یورپ کمانڈ سے سینٹ کام میں لایا جاتا ہے. یہ ٹرمپ کے آخری دن ہے. دس از دا ٹائم وین دس ایلیفینٹ واز پشڈ انٹو مڈل ایسٹ. اور پھر ساتھ ہی جو پولیٹیکل پرونگ ہے جو چلائی گئی ابراہم اکارڈ کی کہ جی کنٹریز اس ساتھ پولیٹیکلی جڑیں گی, اور ملیٹریلی جو آرکیٹیکچر ہے پورا وہ اسرائیل کے ارد گرد گھومے گا, اور ایران کو از دا بگیسٹ تھریٹ. اور ہسٹری بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کبھی ایک فیک تھریٹ تھی, بالکل تھریٹ بھی رہا ہے, اور وہ وارز بھی لڑی ہیں, ان کی بھی اپریہنشن ضرور رہیں گی ان آل دوز ڈومینز جو اب بھی میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا واٹ ایور. اب یہ دیکھیں, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران. ہم بھی 2-3 دن پہلے ایک سیمینار کہیں کر رہے تھے, تو وہاں پہ نے یہی آرگومنٹ دیا کہ ایران ول آلسو ہیو ٹو ریویو دی مڈل ایسٹرن پالیسی. اپنے گلف کنٹریز, اپنے نیبرز کے ساتھ جو پالیسی ہے ایسے ہو نہیں سکے. ہمیں بھی بڑے گلے شکوے رہے ایسی ایران کے ساتھ, یو نو وٹ آئی ایم ہنٹنگ ایٹ. اب جا کے کہیں افغانستان میں ایلیمنٹ شفٹ ہوئے, اور یہ وہ, اور پھر پاکستان کی سلام پیش کرے پاکستان کی ایفرٹ کو کہ انسپائٹ آف دس پاکستان اسٹیبلٹی کے لیے اپنے دوستوں کو یا اپنے نیبرز کو ابنڈن کبھی بھی نہیں کرتا. ہم مینیج کرتے ہیں, ورس سے ورس حالات بھی ہو جائے پھر بھی ان کے ساتھ ہم مینیج کرتے ہیں, کبھی سپوائل نہیں کرتے. تو ایران کو بھی ریویو کرنا پڑے گا, اور عربس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. ود پریزنٹ لیڈرشپ ان مڈل ایسٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت جلدی سیکیورٹی آرکیٹیکچر سے نکلنے کی کوشش کریں گے. ہاں, جب پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ, ایجپٹ, یہ جو چیزیں بن رہی ہیں اس پہ پھر انسینٹیوز ہوں گے, ناٹ ڈائریکٹلی, لیکن ایران کو بھی, مڈل ایسٹ کو بھی ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر, ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک سیٹ اپ لگانا پڑے گا ٹو کاؤنٹر دی زائنزمز ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز. ادروائز جو بھی اس میں آپس میں اپوزیشن میں رہیں گے, ایکچولی انڈائریکٹلی دے آر ہیلپنگ دی اسرائیلی ڈیزائنز, اور اس کو سمجھنے کی کوشش. اور ابھی بھی اگر اسرائیلی ڈیزائنز کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تو پھر میرے خیال میں وی ہیو اے سچویشن, سیریس سچویشن ہے. پھر تو ہم اس میں بہت چیلنجز ہیں ان کے لیے, لیکن دونوں سائڈوں سے تالی بجے گی. ریئلائزیشن ہے, اس کو اب جوڑنا کس نے ہے, لے کر آگے کس نے چلنا ہے, وہ ایک چھوٹی سی ایک جھلک سی بن رہی ہے. آئی مین لیکن ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں. ترکیہ کا ایک باہر بیٹھا ہوا ہے, عرب ورلڈ اور جی سی سی اور مڈل ایسٹ نے, انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے آپس میں. اگر ریئلائزیشن ہے تو اس کو ایکشن میں ڈالنا ہوگا to improve upon the situation. They may start from the economic benefits, social political benefits. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل اکٹھے ہو کے جنگ لڑنا شروع کر دیں گے, لیکن اپنی سیکیورٹی کو بھی کرے, پیپل ٹو پیپل چیزیں امپروو کرے, and slowly and gradually we will see that they can be there. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی اویس, میں آپ کی طرف ایک سوال لے کے آؤں گا. انفیکٹ میں کچھ جو امریکہ کے سابق سفارتکار ہیں, مختلف میڈیا کے اوپر اپیئر ہو رہے ہیں, میں ان کو سن رہا تھا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسٹرن یورپ, بالخصوص برطانیہ کی بات کر رہے تھے, فرانس کی بات کر رہے تھے, اسپین کی, کہ جو اس جنگ سے ذرا دور رہے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پہ جو مسلم امیگرینٹس گئے ہیں, گویا کہ وہاں کی حکومتیں اب ان کے دباؤ میں, ان کے زیر اثر آ گئی ہیں. تو اگین یہاں پہ بھی ایک ریلیجن کو دوبارہ انہوں نے یہاں پہ انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو امیگرینٹس مسلم وہاں پہ ہیں, اب برطانیہ جیسے ملک, فرانس ہو, اسپین ہو, یا دیگر یورپی ممالک ان کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہیں, یا ان کے خود ماضی کے جو تجربات ہیں؟ گویا کہ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق برطانوی پرائم منسٹر ٹونی بلیئر صاحب نے بعد میں معافی مانگی تھی کہ وہ عراق جنگ میں جانا غلط فیصلہ تھا, وہ درست فیصلہ نہیں تھا.
تو یہ ماضی کے غلط تجربات ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جو آرگومنٹ امریکہ کے سابق سفارتکار دے رہے ہیں کہ جو مسلم امیگرینٹس ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہیں حکومتوں کو؟ نہیں دیکھیے، یورپ کے اندر تو آپ مغربی یورپ کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر جرمنی، آپ نے کہا فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک، یا اسپین. دیکھیے، یہ اسپین نے تو پورا اپنا اسٹانس جو ہے وہ بہت کلیئر رکھا ہے. پیڈرو صاحب نے، ان کے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اور وہ پرو پیلسٹائن رکھا ہے، اگینسٹ وار رکھا ہے، اور کلیئر ورڈز میں رکھا ہے. دوسرا یہ کہ یورپ جو ہے اس کی ریلیونس ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یورپ اور امریکہ کی جو فریکچرنگ ہو رہی ہے نیٹو کے دفاعی جو ان کا پیکٹ ہے، ایک وہ بڑی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ یورپ ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ پاسٹ کے اندر جو اس کی پاسٹ کی گلوری تھی، اور وہ اتنے بڑے بڑے امپائرز تھے، اور کلونیل پاسٹ جو تھا وہ ان کی جو بہت بڑی جو تاریخ تھی وہ اب مدھم ہوتی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ تاریخ کے ڈسٹبن میں جا رہے ہیں. چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ فرانس ہو، ان کی ریلیونس نہیں بن رہی. تو وہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے درمیان میں کلف ہینگر پہ ہیں، بالکل دہانے پر ہیں کھڑے ہوئے. نیٹو کے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور امریکہ نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں پیپر ٹائیگر کہا، بزدل کہا، اور ارریلیونٹ کہا، اور کہا کہ یہ بالکل ناکارہ ہیں، تو ایک بہت بڑا ان کو دھچکا پہنچا ہے. اور انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز پہ جب منع کیا تو اس کی ایک اپنی پرسنل انٹرسٹ بھی تھا. ایک تو یہ کہ جو ان کی انرجی کی جو ریلائنس ہے وہ بہت ساری ایران کے اسٹریٹ آف ہارمز سے ہے، اور دوسرے ریڈ سی سے جو آ رہے ہیں وہاں سے ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے یورپ کے وہ پھر سے یوکرین کے بعد پھر سے امریکہ کی لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکے. تو مجھے لگتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ جو امریکی سابق سفارتکار ہیں، جو میں نے نہیں سنا لیکن ان کا جو تجزیہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو پرو یا ریپبلکن یا پرو ٹرمپ لوگ ہیں، ان کا یہ ویو ہے کہ یورپ نے ان کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دیا. اسی وجہ سے وہ امیگرینٹس جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھوپ رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں اپنے آپ کو انفلوئنس کیا. ایسا نہیں ہے، وہ تو سختیاں برداشت کر رہے ہیں. جو فار رائٹ کی جو موو چلی ہے پوری ویسٹرن یورپ میں اور دوسرے ممالک میں، اس سے تو وہ تنگ ہیں. اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کا رخ کیسا بدلا ہے کہ جو ایک رائٹ ونگر فار رائٹ کی جو لیڈر ہیں جارجیا میلونی، وہ اٹلی کی، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹ ختم کر دیا. تو یہ ان کو بات کھل رہی ہے جو پرو اسرائیل اور پرو ٹرمپ وہاں پہ جو اینالسٹ یا ڈپلومیٹس ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے. خود یورپ کو اپنی ریلیونس جو فیوچر کے اندر ہے وہ بھی بہت کچھ اسٹیک پر ہے. They don't want to get into another war after Ukraine because they had never fought a war post Second World War. یہ تو پہلی یوکرین وار تھی جس کے اندر ان کے خود دفاعی بجٹ جو ہیں وہ بالکل دیوالیے کے اس پہ دانے پہ ہیں. بہت شکریہ اویس توحید صاحب. میرے ڈیڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.